بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب كيف البيان. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوتب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد امام شافعی آت الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، تو اس میں اجمال ہے، مطلب ابہام ہے، تفصیل نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کتنے دینی ہے، نصاب کیا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پر یہ بات بیان کرے گا کہ بیان کے کتنے اقسام ہیں، تو بیان کے اقسام کے بارے میں یہ درس ہے۔ اور اسی طرح علماء کا اختلاف بھی ہے اس میں کہ کن چیزوں کے اوپر بیان کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کے اوپر بیان کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ کیا نسخ بیان ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نسخ بیان ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نسخ بیان ہے۔ کیا بیان کے لیے متصل ہونا شرط ہے یا نہیں؟ یعنی بیان اسی آیات کے ساتھ ہوگا جس آیات میں اجمال موجود ہے، یا یہ ہوگا کہ مجمل آیات کسی اور جگہ ہے اور مبین آیات کسی اور جگہ ہے؟ کیا اتصال شرط ہے بیان کے لیے؟ یعنی یہ ساری باتیں تو امام شافعی جو فرماتے ہیں متشعبۃ الفروع، اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ بیان کے ایک قسم نہیں ہے، بیان کے بہت سارے اقسام ہیں۔ جی پڑھیں۔ ابتدأ المؤلف كتابه بباب كيف البيان والبيان. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو باقی اصول فقہ کے علماء ہے تو وہ اپنی کتابوں کی ابتدا میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ اصول فقہ کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ پھر کتاب اللہ، جیسے اصول الشاشی والا نے کیا ہے نا، کہ کتاب اللہ، کیونکہ کتاب اللہ پہلے دلیل ہے جس سے مجتہد استدلال کرتے ہیں۔ تو پھر کتاب اللہ کی جو آیات ہے وہ کچھ آیات عام ہوتی ہے اور کچھ آیات خاص ہوتے ہیں، تو عام کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، پھر خاص کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اسی طرح مطلق کی تعریف بیان کرتے۔ امام شافعی نے ڈائریکٹ بیان کی تعریف شروع کی اپنی کتاب میں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو امام شافعی کی کتاب میں ہے وہ کیا ہے کہ بیان کس چیز کا نام ہے، تو کہ بیان کس چیز کا۔ تو ابتداء المؤلف، مؤلف سے مراد یہاں پر شافعی ہے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب کا کیا نام ہے؟ رسالہ، اس کا سٹارٹ بیان کے تعریف سے کی ہے کہ بیان کیسے کہا جاتا ہے اور بیان کس طرح ہوتا ہے، کیف البیان، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کیسے کرتا ہے۔ ایک جگہ اجمال کرتا ہے اللہ اور ایک جگہ بیان کرتا ہے، یا اللہ اجمال کرتا ہے اور پیغمبر بیان کرتے ہیں، تو بیان کی کیفیت کس طرح ہے، بیان کیسے کیا جاتا ہے۔ جی، والبيان باب من الابواب الاصولية، اور ولكن بیان یہ اصولی ابواب میں سے ایک باب ہے، یعنی اصول فقہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے بیان۔ ولكن هناك محددات تعرف حقيقة البيان يقع فيها الاختلاف بين العلماء. فأول ذلك: هل البيان هو توضيح المجمل من الأحكام فقط، أو أن اسم البيان يصدق على توضيح الأحكام سب سے ابتداء؟ پہلا مسئلہ یہ ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ بیان سے مراد توضیح المجمل من الاحکام ہے، یعنی ایک حکم مجمل ہے، وہ سابقہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ بعد میں اس حکم سے پردہ اٹھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بیان سے مراد یہ ہے کہ مجمل سابقہ ہوگا، بیان بعد میں آتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ابتدائی طور پر احکام کی وضاحت کو بھی بیان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو رائے ہو گئی، ایک یہ ہے کہ مجمل کا سابقہ ہونا ضروری ہے، یعنی مجمل گزر گیا ہے، ایک دفعہ ایک مجمل حکم گزر کیا، بیان بعد میں آتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ابتدائی طور پر بھی جو اللہ وضاحت کرتا ہے اس کو بیان کہا جاتا ہے، اور پہلے قول کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، بیان بعد میں ہوتا ہے، ابتدائی طور پر جو وضاحت ہے اس کو بیان نہیں کہا جاتا۔ تو یہ دو رائے علماء کا۔ جی، امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، دونوں بیان ہے، ابتدائی طور پر جو وضاحت ہے وہ بھی بیان ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ بھی بیان ہے، دونوں بیان ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جی،
فنزول الأحكام الواضحة هل يعد بيانا أو يقتصر مسمى البيان على ما فيه توضيح لنص آخر؟ ابتدائی طور پر جو واضح احکام نازل ہوتے ہیں کیا ہم اس کو ہم بیان کہیں گے؟ جی بالکل کہیں گے، امام شافعی کے نظریے کے مطابق. لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بیان اس کو کہا جاتا ہے کہ بعد میں آ جائے. ایک دفعہ ایک حکم مجمل آیا ہے، بعد میں جو بیان ہے. جی خلاصة المسألة هل بيان الأحكام الشرعية على جهة الابتداء يعد بيانا حسب الاصطلاح الأصولي أو يقتصر مفهوم البيان على ما كان توضيحا للدليل؟ تو اس میں علماء کے دو منہج ہے. جی تو امام شافعی کا منہج اس میں کیا ہے وہ ہم جانیں گے. جی هناك منهجان نريد أن نعرف نعرف ما هو منهج المؤلف الإمام الشافعي من هذين المنهجين. ان دو آراء میں امام شافعی کا رائے کون سا ہے؟ دو رائے ہے نا، یعنی ابتدائی طور پر جو وضاحت ہے کیا اس کو ہم بیان کہیں گے یا نہیں. تو اصولیین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم بیان نہیں کہہ سکتے ہیں، بیان تو بعد میں آتا ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، ابتدائی طور پر اللہ کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے تو اس کو بھی ہم بیان کہیں گے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اللہ نے ابتدائی طور پر وضاحت کی ہے، ڈائریکٹ مجمل نہیں چھوڑے ہے، تو اس کو بھی ہم بیان کہیں گے، کیونکہ قرآن کا نام ہی بیان ہے، تبیان لکل شیء. تو ابتدائی طور پر جو مسائل واضح ہے اللہ نے واضح کیے وہ بھی بیان ہے. اللہ نے بار بار کہا ہے نا کہ میں بیان کرتا ہوں. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے. تو یبین اللہ سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر بھی اللہ وضاحت کرتا ہے اور کبھی اجمالی طور پر ایک حکم دیتا ہے، بعد میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہے. تو دونوں بیان امام شافعی کے تھے. جی وأما المحدد الثاني فهو أن تغيير بعض مدلول النص الشرعي هل يسمى بيانا أو لا، أو بعبارة أخرى الزيادة على النص هل تعد بيانا أو تعد نص. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نص کے اوپر زیادت کیا بیان ہے یا نہیں. نص کے اوپر زیادت یہ ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک حکم ہے اور وہ ناقص ہے وہ حکم، پھر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول اس حکم کے اوپر زیادت کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں ہے نا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی کو 100 کوڑے مارے. اس میں تغریب عام نہیں ہے کہ جلاوطن کر دے، حدیث میں ہے کہ جلاوطن کر دے. یہ اس کو کہتے ہیں الزیادۃ علی الحکم. تو حکم کے اوپر جو زیادت ہے کیا اس زیادت کو ہم بیان کہیں گے یا نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. امام شافعی یہ بیان کرے گا کہ اس کو بھی ہم بیان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نص کے اوپر جو زیادت ہے، احناف اس کو نہیں مانتے. جی احناف اس کو نہیں مانتے نص کے اوپر زیادت. جی بہت سارے جگہوں میں انہوں نے خود مانا ہے. یہی وجہ ہے کہ احناف رکوع میں اطمینان کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، کہ رکوع میں وہ کہتے ہیں اطمینان فرض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رکوع کرو. اطمینان تو حدیث میں ہے نا کہ رکوع اطمینان کے ساتھ کرو حتی تطمئن راکعا. تو اس جو زیادت ہے قرآن کے اوپر وہ ہم نہیں مانتے. جی جی تو جو زیادت ہوتا ہے نص کے اوپر کیا اس کو ہم بیان کہیں گے یا نسخ کہیں گے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کو آپ بیان کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بیان کا دائرہ ہے نا امام شافعی کے نزدیک یہ دائرہ کھلا ہے، واسع ہے. بیان کا اطلاق بہت ساری چیزوں کے اوپر ہو سکتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے آگے، اقسام آ رہی. جی وأما المحدد الثاني فهو أن تغيير بعض مدلول النص الشرعي هو يسمى. الجمهور يقولون البيان يشمل الزيادة على النص ولا يعدون الزيادة على النص نسخا، بينما الحنفية يرون أن الزيادة على النص ليست من البيان. احناف کہتے ہیں کہ نص کے اوپر جو زیادت ہے وہ بیان نہیں ہے بلکہ اس کو ہم نسخ کہیں گے. جی کہ وہ سابقہ حکم منسوخ ہو چکا اور بعد میں دوسرا حکم آیا. جی ما الفرق في هذا؟ النسخ له شروط ولا تشترط في البيان، فإذا جعلنا الزيادة نسخا فلا بد من وجود شروط النسخ حينئذ، فإن هناك منهجين في ذلك. ابھی جو اختلاف ہے اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ بیان اور نسخ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ نسخ کے لیے جو شروط ہے وہ بیان کے لیے بھی وہ شروط ہے. نسخ کے لیے شروط کیا ہے؟ کہ منسوخ متقدم ہوگا اور ناسخ متأخر ہوگا. تو جو علماء کہتے ہیں کہ بیان اور نسخہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو وہ کہیں گے کہ بیان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ مجمل متقدم ہوگا اور مبین متأخر ہوگا. اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بیان الگ چیز ہے اور نسخہ الگ چیز ہے، وہ پھر بیان کے لیے وہ شروط نہیں رکھتے ہیں جو وہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ نسخ کے لیے رکھتے ہیں. جی جی أحدهما يقصر مفهوم البيان على توضيح المجمل والمشكل، وثانيهما يجعل كل تفسير لللفظ من بيان. علماء کے دو موقع پہ، پہلا یہ ہے کہ بیان سے مراد یہ ہے کہ مجمل کی وضاحت کرنا،
یا مشکل کو حل کرنا، ایک حکم مشکل ہے اس کو حل کرنا، یا ایک حکم مجمل ہے اس کی وضاحت کرنا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہر وضاحت کو بیان کہہ سکتے، وہ ابتدائی طور پر ہو یا مجمل کو حل کرنا ہو، یا ویسی ہی مجمل کو حل کرنا نہ ہو ویسی ہی وضاحت. ابتدائی طور پر جو توضیح ہوتا ہے نا، اس میں مجمل حل کرنا نہیں ہوتا، اس میں ڈائریکٹ اللہ کوئی حکم واضح طریقے سے بیان کرتا ہے. جی. وثانيهما يجعل كل تفسير للفظ من باب البيان. نحن نريد أن نعرف منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من هذه المناهج تو ان دو موقف میں امام شافعی نے کون سا موقف اختیار کیا ہے وہ تو ہم نے جان لیے. جی. عرف المؤلف البيان بأن کہاں سے ہم نے پتہ چلایا کہ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ بیان سے مراد ہر قسم وضاحت ہے. ادھر سے امام شافعی کہتے ہیں اسم جامع، بیان ایک جامع لفظ ہے، لمعان مجتمعۃ الاصول، اس کا اطلاق تمام معنوں پر ہوتے ہیں. جو مجتمعۃ الاصول ہو متشعبۃ الفروع، وہ معانی جس کی فروع بہت زیادہ ہو، یعنی کئی اقسام ہے بیان کی. جی. إذن يقول إن البيان أقسام متعددة كلها تدخل في اسم البيان. دیکھ لیا، امام شافعی سمجھتے ہیں کہ بیان کے بہت سارے اقسام ہیں. جی. وخلاصة هذا أنه يرى أن البيان توضيح للأحكام. امام شافعی کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ بیان سے مراد احکام کی وضاحت ہے، ابتدائی طور پر ہو یا بعد میں ہو. جی. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام البيان. پھر امام شافعی نے بیان کی اقسام بیان کی ہیں. جی. قال الشافعي جماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضامن حكمه جل ثناؤه من وجوه. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے جو احکام واضح کیے ہیں نا اپنی کتاب قرآن مجید میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے ہیں اس کے کئی اقسام ہیں. نمبر 1. جی. فمنها ما أبانه لخلقه نص مثل جمل فرائضه جی. في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل بیان کا پہلا قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایک حکم مشروع کرتا ہے کہ میں نے نماز فرض کی ہے، میں نے زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے. یہ ہے بیان کا پہلا قسم. دوسرا ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين دوسرا قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی فرضیت بیان کرتا ہے لیکن تفصیل پیغمبر کے لیے چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کی تعداد کتنی ہے، کتنے نمازیں فرض ہے، کتنے رکعات ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ اللہ نے پیغمبر کا سپرد کیا ہے. جی. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله تعالى في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تیسرا قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم تشریح نہیں کرتا امت کے لیے، وہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام وہ مسئلہ اپنی امت کے سامنے بیان کرتا ہے، صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ بھی بیان کیا کے اقسام میں سے ہے کہ پیغمبر ایک حکم ایجاد کرتا ہے. تو پھر قرآن مجید میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی تابعداری کریں. تو لہٰذا پیغمبر جو حکم دیتا ہے، جس چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے، تو ہم پیغمبر کی تابعداری کریں گے. اور جب ہم پیغمبر کی تابعداری کریں تو گویا کہ ہم نے اللہ کی تابعداری. تو پیغمبر جو حکم تشریح کرتے ہیں گویا کہ اللہ نے اس حکم کا تشریح کیا ہے. جی. والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل. جو رسول اللہ کا حکم ایکسیپٹ کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کا حکم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی. ومنه ما فرض الله على چوتھا خلقه قسم. الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. جی. كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. جی. فإنه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال عسى ربكم. بیان کا ایک اور قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو مجتہدین کے حوالے کر دیا، یعنی ایک مسئلہ قرآن کریم میں موجود ہے اجمالی طور پر یا اس کے لیے قواعد موجود ہے، لیکن اللہ نے بھی وضاحت نہیں کی ہے،
پیغمبر نے بھی وضاحت نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے مجتہدین، وہ صحابہ ہو، وہ تابعین کے بعد علماء ہو، اللہ نے ان کے سپر کر دیا کہ آپ اپنے اجتہاد کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرو اور یہ مسئلہ آپ نکالو۔ تو بیان کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی پیغمبر کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی علماء کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی اب شرح پڑھے۔ ذكر المؤلف أقسام البيان. القسم الأول من هذه الأقسام قال عنه ما أبانه لخلقه نصا، أي ما عرف بحكمه وأوضحه، ما عرف بحكمه وأوضحه وكان بينا واضحا. فالإمام لا يقصر اسم البيان على التوضيح لنص آخر، بل يجعل ابتداء الأحكام الواضحة من باب البيان، ومثل لذلك بفرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وتحريم الفواحش والزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. بیان کا پہلا قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک چیز کے حکم کے بارے میں بتایا ہے، مثلا کہ نماز فرض ہے، تو ابتدائی طور پر جو وضاحت ہے نا، اس کو بھی امام شافعی بیان سمجھتا ہے۔ جی، اور اس کی مثال کیا ہے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج، تحریم الفواحش، زنا، خمر، اکل المیتہ۔ نعم. لكنه عندما جاء لتفسير هذا القسم جعله من باب التوضيح للنص بالنص، ولذا مثل له بقوله تعالى فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي من المتمتعين، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فقوله تلك 10 كاملة بيان لما سبق من ذكر 3 الأيام و7، ومثله في قوله تعالى وعدنا موسى. حج میں یا عمرہ میں اگر آپ محظورات الاحرام میں سے کسی محظور کا ارتکاب کرتے ہیں، محظور سے مراد یعنی جو ممنوع شے ہے احرام کے حالت، مثال کے طور پر آپ شکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر دم فرض کیا ہے کہ دم دے دے۔ دم سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر ایک بکری ذبح کر دے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے فمن لم یجد، تو پھر آپ نے 10 روزے رکھنے ہیں۔ تو بیان کی یہ جو مثال ہے یہاں پر کہ اسی آیات کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے حج میں رکھو، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب اپنے ملک واپس آ جائے تو 7 روزے اپنے ملک میں رکھو۔ تو پھر یہاں پر اجمال موجود ہے، 3 ایام 3 روزے، وَسَبْعَةٍ 7 روزے، تو یہ مجمل حکم ہے نا، مجمل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں کہا تِلْکَ 10 کاملہ، کہ یہ 10 ہو گئے، تو وضاحت آ گئی، اسی آیات کے اندر وضاحت آ گئی۔ جی۔ وقوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ 30 راتوں کے لیے آ جائے، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، پھر ہم نے 10 اور بھی بڑھایا، تو پھر 30 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ آگے اللہ نے خود ہی وضاحت کی فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو یہ بھی وضاحت ہے۔ جی، حالانکہ اس آیت میں کوئی اجمال موجود نہیں، یعنی امام شافعی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وضاحت سے پہلے اجمال گزرا ہو، ادھر کوئی اجمال نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جمع کر دیں، 30 اور 10 کو جمع کر دیں، خود پتہ چلے گا کہ 40 ہے، تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمل تو وہ ہوتا ہے جو عوام اس کو نہ سمجھے۔ جی۔ فهنا قوله فتم ميقات ربه 40 ليلة يوضح ما تقدم من ذكر 30 و10 المتممات لها. جی۔ ومثل هذا في قوله كتب عليكم الصيام، فإن الصيام هنا لم يوضح معناه توضيحا تاما، فاحتاج إلى أن يبين لهم ما هو الصيام وما مقداره وما عدده، فجاءت سیام کو اگر ڈکشنری میں دیکھیں نا، تو سیام کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو، نفس کو روکنا، منع کرنا، امساک کو کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر سیام فرض ہے، تو صحابہ کو نہیں پتہ تھا نا کہ سیام کا کیا مطلب ہے۔ اسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیام کی تعریف بیان کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کو سیام کہا جاتا ہے۔ یہ خود اللہ نے وضاحت کی اسی آیات کے اندر، تو یہ بھی ابتدائی طور پر ہی بیان ہے نا، جب اسی آیات میں ہی وضاحت آ جائے تو ابتدائی طور پر وضاحت ہے نا۔ مجمل تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ ایک حکم دے دے اور چند دن بعد پھر اللہ وضاحت کرے۔ جب اسی آیات میں وضاحت موجود تو اس کا مطلب یہ کہ ابتدائی طور پر وضاحت ہے۔ تو امام شافعی یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر جو وضاحت ہے، جس طرح یہ آیاتی مثال ہے کہ آیات کے سٹارٹ میں اجمال موجود ہے، اور پھر اس اجمال کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ وہ اجمال ایسا ہو کہ اس سے پردہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے مثالیں گزر گئی، وہ 30 اور 10 والی جو مثال ہے، وہ ایسا اجمال ہے کہ اس سے اگر پردہ نہ بھی اٹھائے نا، اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی اللہ کرتا ہے،
یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ کبھی ایک اجمال کو وضاحت کی ضرورت ہوتا ہی نہیں ہے تب بھی کرتا ہے، ویسے تاکید وغیرہ کے لیے نا، تاکید اس کو کہتے ہیں کہ توضیح تاکید کے لیے اللہ کرتے ہیں وضاحت. اور دوسرا اجمال وہ ہے جس میں ضرورت ہے، یہاں پر ضرورت ہے کتب علیکم الصیام، سیام ایسا اجمال ہے کہ اس کے ڈیفینیشن کی ضرورت ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. جی فجاءت الآيات في بين ذلك كما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه بيان لقوله كتب عليكم الصيام وأن الصيام المكتوب الواجب هو صيام شهر رمضان. ابھی روزہ کتنے گھنٹے رکھنا ہے اسی آیات میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فجر سے رکھنا ہے، ثم اتموا الصيام الى الليل، رات تک. اور الى یہاں پر غایہ کے لیے ہے، اور غایہ کی دو قسمیں ہیں، جی غایت الامتداد اور غایت الاسقاط. فرق یہ ہے کہ الا کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ غایہ ہوتا ہے، اور الا سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ مغیہ ہوتا ہے. یہاں پر سیام مغیہ ہے اور لیل غایہ ہے. تو پھر یہ جو غایہ ہے کبھی مغیہ میں داخل ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں پر مرافق غایہ ہے اور وہ ید میں داخل ہے، لہٰذا جب ہم وضو کریں گے تو یہاں پر کونیوں کو دھوئیں گے. اور ظفر کے اوپر امام ابو حنیفہ کا قول رد ہے، ظفر احناف کے علماء میں سے ہے، ہدایہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کونیوں کو نہیں دھونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی المرافق، تو لہٰذا غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا جیسے اس آیات میں. تو ان کو ابو حنیفہ نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ غایہ کی دو قسمیں ہیں، کبھی غایہ مغیہ میں داخل ہوتا ہے اور کبھی غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا. تو یہاں پر الی اللیل، یہاں پر غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم مغرب تک روزہ رکھیں گے. یہ تو نہیں اگر ہم رات کو داخل کریں تو پھر تو مطلب ہے پوری رات ہم روزہ رکھیں گے. جی هذا فيه بيان لوقت الصيام ابتداء وانتهاء وفيه بيان للممنوعات وقت الصوم وهذا هو النوع الأول. جی تو پہلا قسم کون سا ہوا کہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی آیات کے اندر کرتے ہیں. اور پھر اجمال کی بھی دو قسمیں ہو گئے، ایک وہ اجمال وضاحت کی شدید ضرورت ہے اس میں، جیسے یہ سیام کے بارے میں جو آیات ہے، اور دوسرا وہ ہے جو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تاکید کے لیے وضاحت کرتا ہے. تو یہ پہلا قسم ہوا کہ اللہ خود وضاحت کرتے ہیں قرآن میں ابتدائی طور پر. امام شافعی اس بیان کو بھی بیان سمجھتے ہیں. جی دوسرا قسم القسم الثاني ما ورد في الكتاب وكان توضيحه بواسطة قرآن کریم میں مجمل حکم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت پیغمبر کے لسان سے کرے، پیغمبر کی زبان سے اس کی وضاحت آ جائے. مثال کے طور ومن أمثلة ذلك مثلا ما ورد في وجوب الزكاة في قوله وآتوا حقه يوم حصاده فإن مقدار الحق لا يعلم حتى جاء جس دن آپ گندم کاٹتے ہیں اسی دن آپ زکوٰۃ دے دیں. کتنا زکوٰۃ دینا ہے پیغمبر نے بیان کیا کہ عشر دینا ہے. فیما سقط السماء العشر، جو آسمان کے پانی سے وہ ہو جائے تو اس میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے. جی اور ایک اور بھی حدیث میں ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم زکوٰۃ نہیں ہے. تو 5 وسق کتنے ہیں؟ 60 سا ہے، اور 60 سا 300 کلو ہوتا ہے. جب آپ کا گندم 300 کلو ہو تو پھر آپ اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 300 سے کم تو نہیں. تو یہ پیغمبر نے بیان کیا، پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے. جی کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر آپ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ وضاحت کریں ان مجمل احکامات کے جو لوگوں کی طرف اللہ نے نازل کیے ہیں. جی فهذا الحديث بين ووضح لنا هذه الآية القرآنية ومثل له المؤلف بقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا فإن هذه الآية تحتاج إلى توضيح. ابھی اللہ نے اتنا کہا ہے کہ آپ نے جب وضو کرنا ہے تو سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور قدموں کو دھونا ہے. ابھی اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنے بار دھونا ہے اعضاء کو، تو حدیث میں ثابت ہے کہ ایک بار بھی دھو سکتے ہیں. توضأ الرسول علیہ السلام مرتن، اور یہ بھی ثابت ہے کہ 2 بار دھوئے، مرتين. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ 3 بار دھونا ہے، اور 3 بار سے جس نے تجاوز کیا اس نے ظلم کیا. جی اور ایک چوتھا طریقہ بھی موجود ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی عضو کو 2 بار دھوئے، کسی کو 3 بار دھوئے. جی بالکل یہ ایک حدیث میں ثابت ہے. تو 4 طریقے ہو گئے. سر کے مسح قرآن کریم میں موجود ہے کہ سر کا، ابھی سر کا مسح، فل سر کا مسح کرنا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه،
کہ اپنے گردن، اچھا گردن کا مسح ہے یا نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر کے حدیث میں ہے کہ جو گردن کا مسح کرے لم یغل الاغلال یوم القیامہ، قیامت کی روز اس کی گردن میں اللہ زنجیری نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کے احادیث میں یا صحابہ کے اقوال میں موجود ہے وضاحت۔ اچھا سر کا مسح کتنے بار کرنا ہے؟ تو بعض علماء کا موقف ہے کہ سر کا مسح ایک بار کرنا ہے، 2 بار بدعت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سر کا مسح عثمان رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ثابت ہے کہ ایک بار سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ روایت ایسے ہے کہ سر کا مسح ایک بار سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر جو صحیح حدیث ہے اس میں ایک بار ذکر ہے۔ لیکن اگر کسی نے زیادت کی تو کچھ صحابہ کا موقف تھا، یا عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ابو داؤد میں، اس میں ثابت ہے کہ آپ کر سکتے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، یہ وضاحت کس نے کی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور منکرین حدیث پر شدید رد، شیخ عبدالسلام رستمی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ انکار حدیث سے انکار قرآن تک، جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ قرآن کا منکر ہوتا ہے، تو حدیث کا منکر ہے وہ کہاں سے یہ مسائل بیان کرے گا؟ اور ایک شخص ہے وہ یہاں پر وہ جب وضو شروع کرتے ہیں تو وہ چہرہ دھونے سے شروع کرتے، کہتے ہیں قرآن میں ڈائریکٹ چہرہ دو، شاید وہ استنجا بھی نہیں کرتے۔ ہاں جی چلے بڑے ابھی بات سمجھ آئی نا۔ یہ بیان کا دوسرا قسم کیا ہے کہ پیغمبر بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ جی وبين أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا فكان توضيحا للآية، وإن كان المراد بالآية مقدار الواجب، والمطلق من الأفعال يحمل على المرة الواحدة، وهكذا أيضا ما ورد في السنة من تفاصيل أحكام یہ ایک مہم قاعدہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کا مطلق فعل ہوتا ہے نا، اس کو ایک دفعہ پر حمل کیا جائے گا، ایک اصولی قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کتنے بار پڑھوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ کہاں سے آپ استدلال کرتے ہیں؟ استدلال اس سے کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیغمبر کا فعل ہے، اور فعل کا اقل مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک بار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرے، تو سبحان ربی الاعلیٰ یہاں پر اللہ نے امر دیا ہے، اور امر کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو کم از کم ایک بار کریں۔ آپ سے کوئی کہے نا پانی لے کے آؤ، تو ایک ہی دفعہ پانی لائیں گے نا تو کافی ہوگا، تو اس لیے اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ پڑھو سجدے میں، بس کافی ہے، آپ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی امر پر عمل کرنا ایک ہی دفعہ سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ جی تو اس لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، تو ایک ہی دفعہ کافی۔ جی والمطلق من الأفعال يحمل على المرة الواحدة، وهكذا أيضا ما ورد في السنة من تفاصيل أحكام الاستجمار والاستنجاء وأحكام الغسل، وهكذا في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى قوما يمسحون أقدامهم فقال ويل للأعقاب من النار، فدل هذا على أن المراد الغسل۔ ابھی شیعہ کہتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، کہ جب آپ کی جرابے اور موزے وغیرہ نہ بھی ہو تب بھی آپ مسح کریں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنے احادیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر آپ نے جرابے پہنے ہیں یا موزے پہنے ہیں تو پھر مسح کرنا ہے، اور اگر جرابے اور موزے نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دونوں قدموں کو دھوئے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر 2 قرات ثابت ہے، ارجلکم بھی ثابت ہے اور ارجلکم بھی ثابت ہے، وہ جر جوار کی وجہ سے ہو یا ارجلکم آپ رؤوس کے اوپر عطف بھی کرے، تو پھر ارجلکم جو جر والے قرات ہے اس کو ہم ایک خاص حالت پر حمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے جرابے پہنے ہیں تو تب ارجلکم والے قرات پر، تو ہم ارجلکم والے قرات پر بھی عمل کرتے ہیں، برؤوسکم پر یہ عطف ہوگا۔ تو برؤوسکم سر پر مسح ہوتا ہے نا، تو جرابوں پر بھی مسح ہے اور قدموں پر بھی مسح ہے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو تمام حالات میں ہی ممسوح۔ تو جی تو یہ جو فرائض ہے وضو کے، اس میں سے کچھ مغسولات ہے اور کچھ ممسوحات ہے، تو سر ممسوحات میں سے ہے، اور جو رجل ہے یہ کبھی ممسوحات میں سے ہے اور کبھی مغسولات میں سے ہے، جب جرابے نہ ہو تو پھر مغسولات میں سے ہے، دھوئیں گے۔ جی کیونکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث ہے ویل للعقاب من النار، پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب کچھ صحابہ نے وضو کیا تھا اور اپنے قدم کو صحیح طریقے سے دھوئے نہیں تھا، ان کی جرابے نہیں تھے اور نہ موزے تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ اس کے لیے ویل ہے، عقاب کے لیے ویل ہے، ان قدموں کے لیے ویل ہے، آگ ہے، جہنم، ہلاکت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں صحابہ نے قدم میں ایک تھوڑا سا جگہ چھوڑا تھا اور دھویا نہیں تھا، تو جو لوگ پورا قدم کو دھوتے نہیں، یہ جو شیعہ ہے
اور جرابے اور موزے بھی نہیں ہوتے، تو من باب اولا اس حدیث کے عقاب اور یہ حدیث ان کی طرف متوجہ ہے، ویل للعقاب من النار. اور یہ حدیث امام بخاری نے کتاب العلم میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے کئی مسائل مستنبط کی. ان مسئلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو 3 بار ایک بات کو ریپیٹ کرے. اچھا ٹیچر یہ ہوتا ہے کہ 3 بار ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم السائل، تاکہ سائل کو صحیح طریقے سے آپ سمجھائے، کیونکہ پیغمبر نے 3 دفعہ کہا تھا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. اور ایک اور بھی باب اس کے اوپر بخاری نے قائم کیا، باب من رفع صوته بالعلم، کہ جب آپ نے پڑھانا ہے اونچی آواز سے پڑھانا ہے کہ لوگوں کو نیند نہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث سے امام بخاری نے کئی مسائل ثابت کیے. تو بہرحال شیعہ کے اوپر رد ہے قیاس اولوی کے ذریعے، کہ جب صحابہ ایک تھوڑا سا جگہ چھوڑ لیتے ہیں قدم کے اندر اور دھوتے نہیں ہے تو ان کے لیے وعید ہے، تو لہٰذا جو پورا قدم نہیں دھوتا ان کے لیے من باب اولا وعید ہے. جی. ومثال آخر في آية الميراث فإن كثيرا منها قد وضح بعدد میراث کے بہت سارے مسائل قرآن مجید میں نہیں ہے، احادیث میں بیان ہے. جی. ومن ذلك في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن ظاهر هذه الآية تساوي الوصية مع الدين. ایک شخص فوت ہو جائے تو اس کا جو طریقہ ہے اور مال آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو جب تقسیم کرنا ہے ظاہر ہے کئی چیزیں اس کی طرف متوجہ ہیں نا، اس مال کی طرف. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو کفن خریدنا ہے، اس کے پیسوں سے کفن بھی خریدنا ہے. اس کے اوپر جو قرض ہے، قرض تو پہلا کفن خریدیں گے یا پہلا قرض ادا کریں گے یا پہلا میراث، کون سا ہے؟ قرآن میں تو یہ نہیں ہے. قرآن میں تو اس آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وصیت اور قرض یہ دونوں برابر ہے. برابر ہے کہ اس نے وصیت کی ہے کہ میرا مثلا 1,00,000 روپے ہے وہ فلان شخص کو دے دے. تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وصیت پہلے نافذ کیا جائے یا قرض پہلے دیا جائے، لیکن احادیث میں ہے کہ قرض پہلے دینا ہے، وصیت بعد میں نافذ کر دے. حدیث میں وضاحت موجود ہے. اور یوسا بہا او دین، اس میں تو او ہے نا، او تو تنویر کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کرو یا یہ کرو. تو کوئی شخص کہے گا کہ نہیں میں قرض مقدم نہیں کرتا، اس کا قرض پہلے نہیں دیتا، پہلے وصیت نافذ کرتا ہوں، بعد میں اس کا قرض ادا کروں گا. تو حدیث میں ہے کہ نہیں، قرض پہلے، کیونکہ قرض میں 2 حقوق ہوتے ہیں. ایک اس بندے کا اپنا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اور ایک اس شخص کا حق ہے جس سے اس نے قرض لیا ہے. اور وصیت میں تو ایک ہی حق ہے نا، کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ کرنا ہے، اس نے جو کہا تھا وہ نافذ کرنا ہے. یہ وصیت میں کسی غیر کا حق تو متعلق نہیں ہے نا، تو لہٰذا جس شے میں 2 حقوق متعلق ہو وہ اولا ہوتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. جس شے میں 2 حقوق متعلق ہو اولا. وقد جاء الحديث بأن الدين يقدم على الوصية كما جاءت الحديث بأنه ليس كل وصية تنفذ. دوسرا اس آیات میں ایک اور بھی اجمال موجود ہے. اس آیات میں ہے کہ جو شخص مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میرا اتنا مال فلان شخص کو دینا ہے، وصیت کرتا ہے، تو اگر وہ ثلث سے زیادہ وصیت کرتے ہیں تو اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ثلث سے زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، یا جتنا بے شک کروڑ روپے کی وصیت کیوں نہ کرو، تو آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وصیت ناقص ہو جائے. لیکن نہیں، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اس کی تحدید کرو، جو شخص زیادہ مال میں وصیت کرتا ہے اس کو ناقص نہ کیا جائے. پیغمبر نے کہا نا ثلث و ثلث کثیر، ثلث بھی زیادہ ہے، تو تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر ہی نہیں سکتا. اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مثلا 20 ورثہ ہے اور ورثہ کو میرا مال تقسیم نہ کرے، بلکہ میں وصیت کرتا ہوں میرا ایک دوست ہے اس کو یہ میرا سارا کروڑ روپے دے دے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یوسا بہا، بس وہ جو وصیت کرتا ہے اس کو نافذ کرے. پیغمبر نے کہا نہیں، ہر وصیت نافذ نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا دیکھیں نا، پیغمبر کا جو بیان ہوتا ہے نا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی جو اجمال ہوتا ہے اس کی تحدید بھی کرتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس. چلیں. وتنفذ الوصية فيما دون الثلث وتنفذ الوصية فيما دون الثلث كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لوارث وصية. ایک اور بھی مسئلہ ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یعنی اس شخص نے اگر وارث کے لیے وصیت کی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو مال دیا جائے، ایک تو اس کا جو حصہ ہے فرض وہ تو الگ ہے، اس کو وصیت بھی میں کرتا ہوں کہ اس کو کچھ اور مال بھی دیا جائے، غلط. وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. دوست کے لیے کر سکتا ہے کہ میرے دوست کو مثلا 50,000 روپے ملے، ہاں، یا 20,000 روپے ملے مثلا. جی. تو پہلا قسم کیا تھا کہ اللہ خود بیان کرتا ہے، دوسرا قسم کیا تھا؟ پیغمبر بیان کرتا ہے. جی. تیسرا قسم
أما القسم الثالث من أقسام البيان فهو ما ورد في الكتاب واحتاج إلى بيان فرائضه ومثل لذلك بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة. فظاهر كلام المؤلف في البيان الثالث أنه قسم آخر بينما في حقيقة الأمر هو نوع من أنواع القسم الثاني من أقسام البيان ولذلك في مقدمة البيان لم يذكرها كقسم مستقل. امام شافعی کہتے ہیں کہ تیسرا قسم یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مجمل حکم موجود ہے اور وہ بیان کا محتاج ہے، تو اللہ خود بیان کرتا ہے یا پیغمبر بیان کرتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے لیے ایک خاص ٹائم ہے، اس ٹائم میں وہ نماز ادا کی جائے. تو وہ ٹائم کون سا ہے؟ پیغمبر نے بیان کیا ہے یا اللہ نے خود کہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ نے خود بیان کیا وہ وقت. تو یہاں پر شارح کہتے ہیں کہ یہ تو دوسرے قسم میں داخل ہے، تیسرا قسم آپ نے کیوں الگ کر دیا؟ تو لہٰذا یہ دوسرے قسم میں داخل ہے، یا پہلے قسم میں اس کو داخل کر دو، تو تیسرے قسم کی کوئی ضرورت نہیں. جی تو لہٰذا دو قسمیں ہیں، ابھی آپ نے دو قسمیں یاد رکھیں، اللہ خود وضاحت کرتے ہیں، پیغمبر وضاحت کرتے ہیں، بس یہ اس میں داخل ہے. جی. أما القسم الرابع من أقسام البيان فهو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد في الكتاب فهذا بيان للأحكام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم میں ایک مسئلہ اور ایک حکم موجود نہیں ہے، احادیث میں موجود ہے، اس کو بھی ہم بیان کہیں گے. جی. اور اس کو ہم ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طرف سے کسی حکم کو تشریح کرے مستقل طور پر؟ اللہ نے کوئی حکم کا تشریح نہیں کیا ہے، وہ اپنی طرف سے کرتا ہے. جیسے زانی کو جلاوطن کرنا، کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے حکم دیا ہے. تو بالکل جمہور الاصولیین هل تستقل السنة بأحكام اللي ورد في الكتاب أو لابد أن تكون السنة مرتبطة؟ اس میں دو رائے ہے علماء کا. وجماهير الأصوليين على أن السنة قد تستقل بتشريع أحكام. جمہور اصولیین کا یہ موقف ہے کہ سنت مستقل طور پر تشریع الاحکام کر سکتی، یعنی حدیث کے ذریعے ہم ایک حکم ثابت کر سکتے ہیں اگر کہ وہ حکم قرآن میں موجود نہ ہو. جی. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آیات مل جائے، بس حدیث میں ایک حکم موجود ہے کافی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام شارع ہے، خود پیغمبر علیہ السلام خود شارع ہے، تو اللہ بھی مشرع ہے، حکم کو تشریح کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اور پیغمبر بھی ایک حکم دے سکتا ہے. بالکل. وذلك أن النصوص الشرعية قد دلت على حجية السنة ولم تفرق بين كونها مبينة للكتاب وبين كونها مستقلة بتشريع الأحكام. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے آیات میں یہ بات ہے کہ سنت حجت ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ پیغمبر کی سنت یہ قرآن کی وضاحت کے لیے ہے صرف، بلکہ نصوص قرآن کریم کی آیات میں تو یہ بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت وہ حکم کی ایجاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی آیات کی وضاحت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو حدیث کبھی ایجاد حکم کے ایک تشریح کے لیے ہوتی ہے اور کبھی وضاحت کے لیے ہوتی ہے. جی. اور پیغمبر اپنی طرف سے بات کر سکتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بات کرتا ہے وحی کی طرف سے کرتا ہے. تو لہٰذا پیغمبر کی بات وحی ہے، اور وحی تشریح کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، وحی تو تشریح کر سکتے ہیں. جی. دوسرا اللہ نے کہا جو پیغمبر کی تابعداری کرتے ہیں وہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، تو پیغمبر شارع ہے نا. جی. وهناك نصوص عديدة في الكتاب تدل على هذا المعنى ومن ذلك قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله وقوله عز وجل قل اطيعوا الله والرسول وقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك من العلماء من قال بأنه لا يؤخذ من السنة إلا ما كان له. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث پر صرف ہم عمل کریں گے جس کا کوئی اصل قرآن میں موجود ہو. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات اب اجماع کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ اجماع مستقل دلیل نہیں ہے، علماء کہتے ہیں. تو اجماع کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کوئی آیات ہو، علماء نے اس کے اوپر اجماع کیا، حدیث ہو. سنت کے لیے یہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے انشاءاللہ کہ سنت کے لیے آیات کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ وہ حکم جو سنت میں ہو وہ کسی آیات میں بھی ہو، ضروری نہیں ہے. جی. ولكن إذا نظرنا في آيات الكتاب وجدنا أنها تؤصل أصلا عاما أن السنة راجعة للكتاب من خلال أن آيات القرآن أوجبت العمل بالسنة. جی. 4 قسمیں ہو گئی، 5واں قسم بیان کا. جی.
القسم الخامس من أقسام البيان البيان الذي يكون من لغة العرب فإن القرآن عربي ونزل بلغة العرب فمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة فعليه بفهم لغة العرب وقد تكلم المؤلف في ثنايا الكتاب عن ذلك مما سيأتي القسم السادس من أقسام البيان أن يأتي حكم شرعي فيقرر أصله جی پانچواں قسم یہ ہے کہ لغت کے ذریعے وضاحت کرنا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا صحیح فہم آپ کو حاصل ہو جائے تو عربی زبان میں مہارت حاصل کرو. جو عربی زبان میں ماہر ہوتے ہیں وہ قرآن میں بھی ماہر ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کے بہت سارے آیات ایسے ہیں جو مجمل ہے، لیکن کن کے لیے مجمل ہے؟ جن کو عربی نہیں آتی. جن کو عربی آتی ہے ان کے لیے مجمل نہیں ہے، ان کے لیے واضح ہے. تو اس کو کہتے ہیں البیان بواسطۃ اللغہ، جی کہ لغت تھی عرب. اس لیے عمر بن الخطاب اور باقی صحابہ کہا کرتے تھے علیکم بدیوان العرب، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بہت سارے مسائل لغت عربی کے ذریعے حل کرتے تھے. اس لیے نافع بن الازرق خوارج کا سربراہ ابن عباس کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہت سارے سوالات ہیں، 200 سے اوپر سوالات ہیں میرے، ان کا جواب دے دے. تو امام ابن عباس نے ترجمان القرآن نے اس کا جواب لغت کے ذریعے دیا تھا جواب، اور وہ مسائل نافع بن الازرق سے وہ کتاب مطبوع بھی ہے کہ نافع مثلا انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس آیات کا کیا مطلب ہے، تو اس لفظ کا کیا مطلب ہے عربی زبان میں، شعر پیش کرو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما شعر پیش کرتے تھے. صحابہ مثلا فاتر کا لفظ لے کے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ فاتر کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک بدوی کو دیکھا جو اس نے کہا تھا انا فطر تو انا فطر. تو ابتدائی طور پر تخلیق کرنے کو فاتر کہا جاتا ہے یا فطر کہا جاتا ہے یا تفسیر کہا جاتا ہے. جی چھٹا قسم آخری قسم ہے. القسم السادس من أقسام البيان أن يأتي حكم شرعي فيقرر أصله وتربط أحكامه وكميته وطريقة العمل به باجتهاد المجتهد. یہ وہ آخری والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم مشرع کرتا ہے، ایک حکم کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں ایک حکم آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے تو اس کا اصل تو ثابت ہوا، اس حکم کا اصل تو قرآن اور حدیث میں ثابت ہوا، البتہ اس حکم کے جو احکام ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو کمیت ہے، وہ مجتہدین کے حوالے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا، مجتہدین کے حوالے کر دیا. جی ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور والد کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے امی کے اوپر خرچہ کرے. رزقهن تو کتنا خرچہ کرے گا، کتنے پیسے اس کے اوپر خرچ کرے گا، کون سا کپڑا مہیا کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کے حوالے کیے. تو مجتہدین عرب میں دیکھیں گے کہ عرب میں عام طور پر فقیر آدمی کتنا خرچہ کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، مالدار کتنا کرتا ہے، متوسط طبقہ کتنا کرتا ہے. تو یہ رزقہن کا لفظ یہاں پر مجمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کے حوالے. اس لیے اس آیت میں بہت سارے یہ جو صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کتاب ہے نیل المرام کے نام سے، نیل المرام، جی تفسیر آیات الاحکام، اس میں تقریباً 6-7 اقوال مفسرین کے بیان کی ہے کہ اس آیت میں جو مفسرین کا جو اختلاف ہے، اور قوی اختلاف ہے اس میں. علی المولود لہ رزقہن، مولود لہ سے کیا مراد رزقہن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.